السلام علیکم جی دوستو، آج کی جو ہماری کہانی ہے اس کا عنوان ہے سکون کی تلاش۔ جی ہاں، یہ سکون کی تلاش ایک چھوٹی سی کہانی ہے، مورال کہانی ہے۔ ایک شخص اپنے گھر میں بے سکون رہتا تھا اور ہر وقت اپنی بیوی بچوں سے لڑتا جھگڑتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ تم لوگ بہت شور کرتے ہو، سکون کا سانس نہیں لینے دیتے۔ وہ الگ صبح گھر سے نکل جاتا اور ایک نہر کے کنارے سکون کی تلاش میں پورا دن گزار دیتا۔ وہ رات گئے اس وقت گھر آتا تھا جب سب سو چکے ہوتے تھے۔ وہ اپنے گھر کے اس ہنگامے سے بے حد پریشان تھا اور اپنے گھر کو بھی چھوڑنے پہ تیار تھا۔ پھر اس نے اپنے ایک قریبی دوست سے مشورہ کیا اور اس کا دوست اس کو ایک بزرگ کے پاس لے گیا اور اس بزرگ کو بتایا کہ میں اپنے ہی گھر میں سکون نہیں پا رہا ہوں، بیوی ہر وقت بچوں کو مارتی ہے، چلاتی ہے، میں سکون کی تلاش میں ہوں جو مجھے کہیں نہیں مل رہا۔ بزرگ نے اس کو کہا کہ بیٹا، تم تو ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو چکے ہو اور اسی بیماری کی وجہ سے تم بے سکون ہو، لیکن میں تمہارا علاج ضرور کروں گا انشاءاللہ، لیکن علاج شروع کرنے سے پہلے تمہیں میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی ہر بات مانوں گا، آپ کی ہر شرط مانوں گا، لیکن خدا را میری اس بیماری کو مجھ سے دور کر دیجئے۔ بزرگ نے کہا میری شرط یہ ہے کہ تم وہی کرو گے جو میں تم کو بتاؤں گا، میری کسی بات پر تم انکار نہیں کرو گے۔ اس شخص نے کہا جی حضور، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ بزرگ نے کہا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی مرغا موجود ہے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا، بولا کہ نہیں۔ بزرگ نے کہا مرغا خریدو اور 2-3 دن کے بعد پھر میرے پاس آؤ۔ اس شخص نے ایک مرغا خرید لیا اور مرغے نے اذان دینی شروع کر دی اور اس شخص کی نیند اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی۔ وہ 2 ہی دن کے بعد بزرگ کے پاس جا پہنچا اور بولا حضور والا، میرا تو اور بھی زیادہ معاملہ خراب ہو گیا ہے، مجھے تو اب رات بھر نیند نہیں آتی۔ بزرگ نے نرمی سے پوچھا کیا تمہارے گھر میں کتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی نہیں، کتا تو نہیں ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ ایک کتا بھی خریدو۔ اس شخص نے وعدہ کیا تھا کہ ہر بات مانوں گا، لہٰذا اس نے حامی بھری اور اسی دن کتا بھی خرید لیا۔ کتے نے بھی گھر میں قدم رکھتے ہی بھونکنا شروع کر دیا اور اس کتے کے بھونکنے سے اس کا سکون مزید خراب ہو گیا۔ وہ شخص پھر بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آپ میرا علاج کر رہے ہیں یا مجھے اور بھی زیادہ بیمار کر رہے ہیں، میرا تو جینا حرام کر دیا ہے مرغے اور کتے نے۔ بزرگ نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا کہ اب ایک گدھا بھی گھر میں لے آؤ، تمہارے بہت کام آئے گا۔ چنانچہ اس شخص نے نہ چاہتے ہوئے بھی گدھا خرید لیا۔ اب مزید اس کا کام خراب ہو چکا تھا۔ اب ان تینوں نے اس کا اور محلے والوں کا جینا حرام کر دیا اور سب محلے والوں نے اس کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور کہا کہ تم نے اپنا اور ہمارا سکون برباد کیا ہے۔ وہ شخص پھر بزرگ کے پاس پہنچا کہ حضور، اب تو محلے میں رہنا بھی دوبر ہو گیا ہے، اگر چند دن یہی صورتحال برقرار رہی تو محلے والے مل کے مجھے ماریں گے اور محلے سے بھی نکال دیں گے۔ بزرگ نے کہا کہ اب جاؤ اور جا کر گدھا بیچ لو۔ اس بندے نے اونے پونے گدھا بیچا۔ اس کے بعد اسے گھر میں کچھ سکون محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ جیسے جو ادھم مچا ہوا تھا کچھ کم ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے وہ رات کو جی بھر کے سویا۔ اگلے دن وہ پھر بزرگ کے پاس پہنچا تو بزرگ نے حکم دیا کہ آج کتا بھی بیچ ڈالو، لیکن اس نے کہا بابا جی، کتا تو رہنے دیں، وہ کتا گھر کی رکھوالی بڑی اچھی طرح سے کرتا ہے اور اب تو بچے بھی خاصے مانوس ہو چکے ہیں اس کے ساتھ۔ لیکن بزرگ نے کہا جیسا کہا ہے ویسا ہی کرو۔ چنانچہ اس نے کتے کو بھی بیچ دیا اور اب تو اسے ایسے لگا جیسے گھر میں سناٹا چھا گیا ہو۔ اگلے دن وہ پھر بزرگ کے پاس پہنچا تو نیا حکم اس کا منتظر تھا اور وہ یہ تھا کہ مرغا بھی ذبح کر کے بچوں کو کھلا دو۔ اب تو وہ سٹ پٹا گیا اور بولا حضور، یہ تو ممکن نہیں ہے، مرغا جب اذان دیتا ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں نماز ادا کرتا ہوں۔ لیکن بزرگ نے وہ مرغا بھی ذبح کروا دیا۔ اب اس آدمی کو گھر میں کوئی شور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اب وہ پھر بزرگ کے پاس گیا تو بزرگ نے نیا حکم جاری کیا
کہ اب بیوی بچوں کو 1 مہینے کے لیے اس کے میکے چھوڑ آؤ۔ اس نے چلا کر کہا، حضور میرے گھر میں تو ویسے ہی سناٹا چھا گیا ہے، اب اگر میں بیوی بچوں کو بھی بھیج دوں گا تو میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، میرا تو شاید اس سناٹے سے دم ہی گھٹ جائے گا، اب اس سناٹے کی وجہ سے میرا سکون برباد ہو رہا ہے۔ تو بزرگ نے کہا، بس یہی اصل مسئلہ ہے جو تمہیں درپیش ہے بیٹا، سکون کا کوئی تعلق شور سے ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی سناٹے سے کسی کا سکون برباد ہوتا ہے۔ سکون تو انسان کے اندر کی چیز ہے، اگر اندر سکون ہے تو باہر بھی سکون ہوتا ہے۔ سکون اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ دنیا کا کاروبار چلتا ہے، مشینیں چلتی ہیں تو شور ہوتا ہے، گاڑیاں چلتی ہیں تو شور ہوتا ہے، لیکن اگر انسان کا اندر پرسکون ہو تو کوئی بھی شور محسوس نہیں ہوتا۔ جب ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو سناٹا بھی ہمیں شور ہی محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہمارا دل اللہ کی یاد سے منور ہو تو پھر کوئی شور نہیں لگتا۔ اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو راتیں بھی بیکار ہوتی ہیں اور دن کو بھی کوئی سکون نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سکون قلب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔